بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ أَن يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى نیاتکم واعمالکم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلی تراویح ہو چکی ہے اور پہلا روزہ چل رہا ہے. اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ افطار میں بیٹھا کرتے تھے، سحری میں ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز کو مل کر آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، سحری کرتے تھے، افطار کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. اور ایسے ہی آنے والے اگلے سال میں ہم میں سے کتنے لوگ رہنے والے ہیں اور کتنے لوگ جانے والے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے داخلے کے لیے دعا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب میں برکت نصیب فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. رمضان کو پورا کرانے کی دعا نہیں کی اللہ کے نبی، رمضان کے مہینے کو پانے کی دعا کیے ہیں. رمضان کا مہینہ مل جانا ہی یہ کامیابی کی نشانی ہے.
لیکن رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر رمضان کے مہینے کو جیسے استعمال کرنا، جیسے اس میں ہم لوگوں کو عبادت کرنا، اگر ایسے نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کی لعنت بھی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اس میں سے ایک آدمی کے لیے آمین کہے اللہ کے نبی، کس کے لیے؟ کہ اس کے زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آیا ہو، مبارک مہینہ آیا ہو، برکتوں والا مہینہ آیا ہو اور نیک اعمال کر کر مجاہدات کر کر اپنی مغفرت نہیں کرایا ہو، اس کے اوپر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ بد دعا تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور آمین تھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ یہ ہول سیل میں چیزوں کو خریدنا ہے۔ اب آدمی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ریٹیل میں سے زیادہ ہول سیل میں خریدنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر بچت ہوتی ہے، پیسے کم لگتے ہیں اور چیزیں بہت آتی ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں سب سے پہلی چیز جو درست کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، وہ نیت ہے، نیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے، اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف کے لکھنے والے محمد بن ابراہیم بن اسماعیل ان کا نام ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، بخاری شریف کی کتاب لکھے، سب سے زیادہ صحیح کتاب۔ اب جب اپنی کتاب کی شروعات کیے، اپنی کتاب کو لکھے ہیں، تو ایمان سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، نماز سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، روزے سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، حج سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، بلکہ اسی حدیث کو جو ابھی میں نے پڑھا خطبے میں، اسی حدیث سے کتاب کی شروعات کیے ہیں۔ کیا کتاب ہے وہ؟ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے کہ آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں۔ آدمی کی نیت ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان میں جیسے میں عبادتیں کر رہا ہوں، جیسے میں روزہ رکھ رہا ہوں، جیسے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، ایسے ہی پوری زندگی میں رہوں۔ اب آدمی نیت یہ کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو میں اچھا رہوں، رمضان کے مہینے میں تو میں نمازیں پڑھوں، رمضان کے مہینے میں میں بری چیزوں کو نہ دیکھوں، رمضان کے مہینے میں میں گانے نہ سنوں، رمضان کے مہینے میں میں ٹی وی نہ دیکھوں، رمضان کے مہینے میں میں بری چیزوں کو نہ دیکھوں، رمضان کے مہینے میں بری چیزوں کو نہ سنوں۔ اب نیت اس کی محدود ہو گئی، ایک ٹارگٹ رکھ لیا ہے کہ رمضان کا چاند دکھا، عید کے چاند کے دکھنے تک میں نیک رہوں گا، اچھا رہوں گا۔ اب یہ ٹوپی ہے آدمی کے اوپر، رمضان کے مہینے میں ٹوپی رہتی ہے، آدمی کی داڑھی ہے وہ رمضان کے مہینے تک رہتی ہے، جھبا ہے رمضان کے مہینے تک رہتی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ چاند دکھنے کے بعد نیت تھی تو چاند دکھنے کے بعد توفیق ملی۔ اب نیت ہے چاند دکھنے تک، تو چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آتے ہی کتنے ایسے لوگ ہیں اس کے بعد کی عشاء نہیں پڑھتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کے دن کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ عید کی نماز وہ واجب ہے، عید کے دن کی فجر کی نماز وہ فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر سو کر نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کو آ رہے ہیں۔ فرض بڑا ہے، واجب بڑی ہے، فرض بڑھ کر ہے یا واجب بڑھ کر ہے؟ واجب کی نماز جو عید کی نماز ہے اس نماز کو تو ہم آتے ہیں نہا دھو کر، کس حالت میں؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھے۔ کیوں نہیں پڑھے؟ اس لیے کہ ہماری نیت رمضان کے چاند کے نظر آنے سے عید کے چاند نظر آنے تک ہماری نیت ہے کہ ہم نیک رہیں گے۔ اب کتنے لوگ عید کی نماز کو داڑھی نکال کر آتے ہیں، کتنے لوگ عید کی نماز کو اپنے اوپر سے اپنے جبوں کو نکال دیتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس پینٹ پہنتے ہیں، عید کی نماز کو پہن کر آتے ہیں، نیا جوڑا خریدتے ہیں۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کہ ہماری نیت خراب ہو گئی۔
تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں سحری کر کر شام کے افطار تک ایک قطرہ پانی نہیں پیتے، ایک قطرہ پانی نہیں پیتے، ایک دانہ کھانا نہیں کھاتے، کوئی چیز پیتے نہیں، کوئی چیز کھاتے نہیں، پھر بھی آدمی آسانی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ ظہر میں ڈیوٹی کو جا رہا ہے، ڈیوٹی کو جا کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، دکان کو جا رہا ہے، دکان کو جا کر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آدمی کتنے لوگ ایسے ہیں کھیت کا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیلدار کام کرتے ہوئے نمازیں روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے بعد 3 4 5 بار کھا رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ رمضان میں بھوکے رہ کر نمازیں پڑھنا آسان، اور رمضان میں بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، رمضان میں بھی دکان کھول رہے ہیں، رمضان میں بھی کام کو جا رہے ہیں، رمضان میں بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں نیت اتنی پختہ ہے کہ کیا بھی ہو جائے مجھے نماز نہیں چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میری جان چلے جائے لیکن رمضان میں نماز نہیں جانا، رمضان میں عصر نہیں چھوٹنا، مغرب نہیں چھوٹنا، تراویح نہیں چھوٹنا، یہ دل کے اندر پختہ ارادہ آ گیا۔ اب آدمی کی نیت اتنی 100% ہے، 100% ہے، 100% ہے، اللہ کے جانب سے مدد ملتی ہے، اللہ اس کو عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتے کہ جاؤ یہ میرا بندہ نیت اتنی پختہ کر لیا ہے کہ یہ نماز نہیں چھوڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کریں گے۔ رمضان کے بعد بھوکا تو نہیں رہنا ہے، روزے تو نہیں رکھتے، صبح میں ناشتہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، رات میں کھانا کھاتے ہیں، چائے 2-3 مرتبہ پیتے ہیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں، سنیکس وغیرہ کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ میں 1 مرتبہ، حالانکہ بھوکے رہ کر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، 3 4 مرتبہ کھا کر ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت ہماری بگڑ گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو ہمارا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، ہماری نیتوں کو درست کرنا۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں نیت کا درست ہونا، ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان اعمال کو ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ بھئی لوگ کیا سمجھیں گے اس لیے نماز کو آ رہے، لوگ کیا سمجھیں گے اس لیے روزہ رکھ رہے، لوگ کیا سمجھیں گے اس لیے ٹوپی ڈال رہے، ایسا نہیں، ماحول والا دین نہیں، اللہ کو پسند آنے والا دین چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اب رمضان کا مہینہ تو الحمدللہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ جانور، بڑا جانور خریدتے ہیں، اونٹ خریدتے ہیں، بیل خریدتے ہیں، گائیں خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں، 10 20 25 ہزار کے جانور خرید کر ہم لوگ ذبح کرتے ہیں۔ رمضان میں تو اتنا مال خرچ نہیں ہوتا، بقرعید میں بڑے پیسوں کو خرچ کر جانور خریدتے ہیں، 70,000 1 لاکھ 1,20,000 تک کا اونٹ خرید کر ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں 20 ہزار 30 ہزار لے کر، اس جانور کا نہ خون اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے پاس تمہاری نیتیں جاتی ہیں۔ میں 25,000 کا جانور خرید کر میں ذبح کیا تو میرے دل کے اندر ایک نیت آ رہی کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی 25,000 کا بکرا خریدے ہیں، 30,000 کا بکرا خریدے ہیں، 1.5 لاکھ کا اونٹ خریدے ہیں، یہ لوگ بولیں دے، یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے کے لیے اگر آدمی کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں، تمہاری یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی روزہ ہے، صبح میں 5 بجے کھانا ختم کر دیتے ہیں، شام کو 6:30 بجے، تقریباً 13.5 گھنٹے کا روزہ، 13.5 گھنٹے کا روزہ، نہ ایک قطرہ ہمارے حلق کے نیچے پانی جا رہا ہے، نہ ایک دانہ کھانے کا ہمارے حلق کے نیچے جا رہا ہے، کچھ بھی کوئی چیز نہیں جا رہی۔ اب نیت یہ آ گئی کہ گھر والے مجھے روزہ رکھنے والا کہے اور ہمارے رشتہ دار مجھے روزہ رکھنے والا کہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھوکا رہنے کے علاوہ، پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات،
یہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہم ہمارے مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، ہم ہمارے مرضی سے دنیا میں نہیں جائیں گے۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ آدمی یہاں پر کبھی خوشی میں رہتا ہے، کبھی غم میں رہتا ہے، کبھی مالداری رہتی ہے، کبھی غریبی رہتی ہے، کبھی سکھ رہتا ہے، کبھی دکھ رہتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں جیسے بھی چاہے ہم کو زندگی گزارنا ہے، اس کے پیچھے ہم لوگوں کو لگ کر رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہم لوگوں کو یہاں پر دنیا میں بھیجا ہے وہ بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ تو ہمارے زندگیوں میں جو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو ہم لوگ غنیمت جاننا۔ اب رمضان کے مہینے میں الحمدللہ بھوکے تو سب رہ جاتے ہیں، صبح میں سحری کر کر رات کو افطار تو کرتے ہیں۔ ایک یہاں پر دھیان یہ دینا ہے کہ ہمارا روزہ بیکار کن چیزوں سے جاتا ہے۔ روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، روزہ ہمارا بیکار ہو جاتا ہے ایک حرام کے مال سے سحری کرنے سے، اور حرام کے مال سے ہم افطار کرنے سے۔ اب ہم لوگ افطار میں بیٹھے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی مال آ گیا، ہم کو معلوم نہیں کہ کون لا کر دیا ہے، اب کھا لیے تو ہمارا روزہ بیکار ہو جاتا۔ تو اس لیے سحری میں بھی پورے کے پورا حلال مال کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنا، اور افطار کے وقت میں بھی پورا حلال مال سے ہم اپنا افطار کریں۔ اور اس کے علاوہ بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو، ہمارے دل و دماغ کا روزہ ہو۔ دل و دماغ کا روزہ کیا ہے؟ ہمارے آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم لوگ قرآن پڑھنا سیکھنا، اور جن لوگوں کو پڑھنے آتا ہے وہ کم سے کم روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھنا۔ جن لوگوں کو تیزی سے پڑھنے آتا وہ تین پارے پڑھنا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ منسلک ہے، رمضان کے ساتھ مناسبت ہے۔ رمضان بغیر قرآن کے نہیں، قرآن بغیر رمضان کے نہیں۔ تو رمضان میں قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا۔ اور اپنے آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہم بری چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل تو ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روزے میں خرابی آ جاتی ہے۔ اب ایک آدمی جب ایک چھلا جا کر آتا جماعت میں تو اس کا اثر 1 سال تک رہتا ہے۔ 1 سال میں 1 مرتبہ 40 دن جا کر آنا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ 1 سال میں 1 مہینہ رمضان کا رکھا ہے۔ چھلا 1 سال میں کیوں رکھے ہیں؟ کہ اس کا جو اثر ہے وہ 1 سال تک رہتا، کہ آدمی 5 نمازیں پڑھتا، 5 اعمال میں لگ کر رہتا، دین کا کام کرتا، گشت وغیرہ کرتا، سال تک اس کا اثر رہتا۔ سال ہوتے ہوتے اس کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا، پھر جماعت میں جا کر آئے گا، اس کے آدمی کے اندر پھر ٹیمپریچر پیدا ہوگا، پھر دین کا کام کرے گا۔ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی 1 مہینہ جیسا رہنا ویسا رہے گا، تو آنے والے اگلے سال رمضان تک آدمی نیک کام کر سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عید کی دن کی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا آدمی، سال بھر کہاں سے پڑھے گا؟ عید کے دن کی ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا آدمی، سال بھر کہاں سے پڑھے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جیسا رکھنا ہے ویسا نہیں رکھیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے میں ہمارا ذکر زیادہ ہونا، نوافل زیادہ ہونا، ذکر زیادہ ہونا، تلاوت زیادہ ہونا، آنکھوں سے گناہ نہیں ہونا۔ روزے کا معنی، اب ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں صرف زبان اور منہ کا رکھ رہے ہیں، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، باقی سب کر رہے ہیں۔ رمضان کے علاوہ جو کام کرتے تھے وہ سب کر رہے ہیں۔ تو شیطان تو بند ہو جاتا، شیطان قید میں چلے جاتا، پھر بھی کیوں کام چل رہا ہے؟ رمضان میں شیطان تو نہیں رہتا، ان کاموں کو آدمی نہیں کر سکتا، پھر بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ موبائل میں فلمز دیکھ رہے ہیں، موبائل میں گانا سن رہے ہیں، موبائل میں بری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شیطان تو نہیں ہے، شیطان بند ہو گیا، قید ہو گیا، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بتایا سال بھر 11 مہینے کی جو ٹریننگ ہے وہ رمضان میں خود بخود چل رہی ہے۔ 11 مہینے میں شیطان کا اتنا اثر ہو گیا کہ اب مثال کے طور پر دیکھے ہوں گے، ٹرین میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دلی کو جب سفر کرتے ہیں تو دلی سے جانے کے بعد 2 دن کا سفر ہوتا، اس کے بعد جانے کے بعد بیٹھیں گے تو ٹرین میں ہے جیسا محسوس ہوتا کہ اب بھی ٹرین میں بیٹھے ہیں۔ مسجد میں جا کر بیٹھے تو معلوم ہو رہا ہے کہ ٹرین میں ہے جیسا دکھ رہا۔ کیوں؟ 2 دن کا سفر کر کر ہم لوگوں کا مزاج ٹرین کے جیسا بن گیا۔ ایسے ہی 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہ کر اپنے نفس پر عمل کر کر اب ایسا محسوس ہو رہا شیطان کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود برے اعمال کر رہے ہیں۔
اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سائیکل ہے, سائیکل کو سٹینڈ ڈال کر بچے گھماتے رہتے ہیں, پیڈل کو یہ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے بچے سٹینڈ ڈال دیتے ہیں, ڈال کر کیا کرتے ہیں, وہ سائیکل کے پیڈل کو پھراتے رہتے ہیں ہاتھ سے یا اپنے پیروں پر بیٹھ کر ہی اس کو پھراتے ہیں. اب پھراتے اس کو چھوڑ دیں گے, خود بخود پھرے گا. ایسے ہی 11 مہینے شیطان پھرایا ہے ہم لوگوں کو, اب یہ 12واں مہینہ بغیر شیطان کے چل رہا ہے. تو اسی لیے ہم اپنے شیطان پر قابو پانا, رمضان کا مہینہ خاص طور پر یہ غمخواری کا مہینہ ہے. ہم لوگ دوسروں کا غم بھی پہچاننا, اس کے اندر نیک اعمال جتنا ہو سکے کرنا. سحری میں اٹھتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھیں گے, تہجد ملے گی, اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد ذکر وغیرہ میں بیٹھے رہیں گے, اشراق مل جائے گی. اس کے بعد تھوڑی دیر سو گئے, اس کے بعد چاشت ملے گی. مغرب میں افطار کرنے کے بعد اوابین ملے گی, اور اس کے بعد تراویح پڑھ لینے کے بعد صلاۃ التوبہ ملے گی. تو روزانہ 5 نمازوں کے ساتھ 5 نفل نمازیں پڑھے گا تو آدمی رمضان ہونے کے بعد لا محالہ نیک اعمال کرنے والا بنے گا. سحری میں تہجد پڑھ لینا, اور فجر کے بعد اشراق پڑھ لینا, سو کر اٹھنے کے بعد چاشت پڑھ لینا, مغرب میں اوابین پڑھ لینا, اور سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لینا. یہ 5 نمازیں پڑھ لے گا فرض کے ساتھ نفل. یہ نفل 5 فرض کے برابر ہے. یہ 5 نفل نمازیں جو آدمی پڑھتا ہے فرض کے برابر ہیں. اور ہر نماز میں اذان کے بعد فوری طور پر آ جانا, ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھنا. فجر میں فجر کی قضا, ظہر میں ظہر کی قضا, عصر میں عصر کی قضا, مغرب میں مغرب کی قضا, عشاء میں عشاء کی قضا. دن میں 15 وقت کی نماز ہو جاتی. 5 آج کی نمازیں, 5 قضا نمازیں, 5 نفل نمازیں. جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ قرآن روزانہ ایک پارہ پڑھے گا تو مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا. رمضان آتا تو ہے, لیکن رمضان کو جیسے استعمال میں لانا نہیں لائیں گے تو رمضان چلا بھی جائے گا. مہمان آتا بھی ہے گھر کو اور چلا بھی جاتا ہے, وہ جانے سے پہلے اس کو استعمال کر لینا. وہ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے, صبح شام کی تسبیحات ہمارے نہیں چھوٹنا. 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پابندی کے ساتھ پڑھنا. سال بھر میں پڑھنا آسان ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ گھر میں, آج کل تو الحمدللہ بعض لوگ اچھا طریقے سے جلدی اٹھ جاتے ہیں, گھر والوں کو بھی ساتھ دیتے ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج سحری کا وقت ختم ہو رہا 5:05 پر, اور آدمی اٹھ رہا ہے 4:40 پر, 5 منٹ پر. گھر والی پکا بھی رہی ہے, اٹھا بھی رہی ہے, پکا بھی رہی ہے, اٹھا بھی رہی ہے. پکانا گھر والی اٹھتی ہے 3 بجے, اٹھ کر ہمارے لیے سحری کا انتظام کر رہے ہیں, کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. اب آ کر شوہر کو بھی اٹھانا, اٹھو جی سحری کا ٹائم ہو گیا, اٹھو جی سحری کا ٹائم. اٹھنے کا نام نہیں. یہ بادشاہ کی طرح اٹھتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور سحری کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اپنی بیوی, وہ بیوی کب کھانا, وہ بیوی کے بارے میں کہاں سوچیں گے. چھوٹے بچے ہیں وہ ستا رہے ہیں, گھر کا کام کاج ہے اس کو بھی کر رہے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن میں بھی کام کرنا پڑتا ہے, رات میں بھی کام کرنا پڑتا ہے, اور ہم لوگ برابر سحری سے 15 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. ان کا بھی ہم سوچنا چاہیے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی, حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر کا کام کرتے تھے, ہمارے گھروں کے کام میں میرے آقا مجھے ساتھ دیا کرتے تھے. جب آٹا گوندتے تھے ہم لوگ تو اللہ کے نبی روٹی بنا کر دیتے تھے میرے آقا, اور گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے. یہ کون ہے جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی, پورے نبیوں کی امامت کرنے والے میرے آقا گھروں کے کام میں ساتھ دے رہے ہیں. یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گھروں کے برتن بھی دھوتے ہیں. ہے ایسے لوگ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے ہماری عزت کم ہو. عزت کم نہیں ہوگی, اللہ کے پاس عزت بڑھے گی. کہ اپنی بیوی کا غمخوار ہے, اپنے گھر والوں کا غمخوار ہے, اپنی ماں کا ساتھ دینے والا ہے, اپنی بیوی کا ساتھ دینے والا ہے, اپنی بہن کا ساتھ دینے والا ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا, حدیث آپ دیکھیے فضائل رمضان میں سب سے پہلی حدیث کیا ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, اپنے غلاموں کے بوجھ کو کم کرو, ان میں ہاتھ بٹاؤ. یہ ایسا مہینہ ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھے. عصر کے بعد چیزوں کے خریدنے میں نہ لگے, ہو سکے تو عصر سے پہلے ہی چیزوں کو خرید لینا. عصر کے بعد اگر کوئی آدمی ڈیوٹی کرنے والا ہے, کام کرنے والا ہے, تو کم سے کم افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جانا. اللہ کا شکر ہے کہ آج پہلا ہی دن جمعہ سے شروع ہوا ہے. اس سال 5 جمعہ آنے والے ہیں.
ہمارے رمضان میں 5 جمعہ آنے والے ہیں، تو بات تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے عصر میں کیا ہے کہ عصر میں کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ آ جانا، اس میں ذکر بھی کر لینا اور دعائیں بھی کر لینا۔ اللہ تیار بیٹھے ہیں کہ میرے بندے مانگیں گے تو میں دوں گا، مانگیں گے تو میں دوں گا۔ آدمی سمجھتا ہے میں 10 سال سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے نہیں دیا، میں 20 سال سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے نہیں دیا، میں 30 سال سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے نہیں دیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں جو مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آدمی جب دعا کرتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک اس کو ضرور ملتی ہے۔ 3 چیزیں آدمی جو مانگتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتے ہیں۔ دوسرا، جو مانگتے ہیں وہ نہیں دیتے، وہ دعا کے بدلے میں جو بلا آنے والی تھی، جو پریشانی آنے والی تھی، اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ اس کو اس دعا کے بدلے میں دور کر دیں گے۔ تیسرا، آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ دنیا میں کچھ نہیں دیتے، مرنے کے بعد قیامت میں اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ آدمی ارادہ کرے گا، اللہ بلائیں گے، اے میرے بندے دنیا میں تو نے یہ دعا کیا تھا، اس کا بدلہ یہ ہے، لے لے، یہ دعا کیا تھا یہ ہے، لے لے، یہ دعا کیا تھا یہ ہے، لے لے۔ بندہ کہے گا اے اللہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، کہ آج اتنا ثواب مل رہا ہے مجھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ کوئی دعا بھی بیکار نہیں جاتی، کوئی دعا بیکار نہیں جاتی۔ رمضان کے مہینے میں کم سے کم 1 گھنٹہ دعا کرنا، 1 گھنٹہ، تہجد سے لے کر رات کو سونے کے درمیان تک 1 گھنٹہ کرنا۔ تہجد میں کم سے کم 15 منٹ دعائیں کرنا۔ اب ہم لوگ کہاں سے سحری 15 منٹ ہے اس وقت میں اٹھتے ہیں، تو کہاں سے دعا، کہاں سے تہجد، کہاں سے ہمارا ذکر و اذکار، کہاں تلاوت، کھانے میں ٹائم نہیں رہتا۔ اب 5:05 ہو رہے ہیں تو تب پانی پیتے ہیں، 5:05 ہو رہے ہیں تو تب ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ سب کہاں سے کام کرنے ملے گا؟ ہم لوگ پری پلاننگ کر لینا، جب کر لیں گے تو ہمارا رمضان جیسا گزرنا ہے گزرے گا، تو اب ہمارا رمضان مبارک والا بنے گا۔ رمضان کے بعد بھی یہ رمضان اعمال کرانے پر کھڑا کرے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ رمضان آیا بھی ہے اور چلا بھی جائے گا۔ تو اسی لیے یہ خاص طور پر خیال رکھنا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ پابندی کے ساتھ سحری کے وقت ہو، افطار کے وقت میں ہو، دعائیں کرنا۔ تو آدمی جو مانگتا ہے اس کو یہ 3 ملتے ہیں، جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی بلا دور کر دی جاتی ہے، یا اس کا ثواب آخرت میں دے دیا جاتا ہے۔ آدمی مانگتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ میں اتنا مالدار بن جاؤں، میرے گھر میں اتنا مال آ جائے، مجھے یہ دے دے وہ دے دے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی ایک نے دعا کیا، اے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، اے اللہ مجھے لکھ پتی بنا دے، حالانکہ آدمی غریب ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار نہیں بنائے۔ کیوں نہیں بنائے؟ کہ اللہ تبارک، مثال کے طور پر سنیے، ایک باپ ہے بازار سے چیزوں کو خرید کر لایا، اس میں کھیلنے کی چیزیں بھی ہیں، کھلونے بھی ہیں، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، اس کے اندر ایک چاقو بھی ہے جس سے ہم لوگ فروٹس وغیرہ کاٹتے ہیں، چاقو بھی ہے۔ اب لاتے ہی ابا وہ کیا کیے، لاتے ہی وہ تھیلے میں جو چیزیں تھے سب کو باہر ڈال دیے۔ اب بچہ کھیلنے کے چیزوں کو چھوڑ کر چاقو کو اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ الگ دکھ رہی ہے، اس کو لے کر کھیلنا چاہتا ہے۔ ابا کیا کہے گا؟ بیٹے یہ تیری استعمال کی چیز نہیں ہے، یہ چاقو سے نہیں کھیلتے، یہ چاقو سے زخم ہوگا، یا تم خود زخم کر لو گے یا دوسروں کو زخم کر دو گے۔ اس سے سبزیاں کاٹی جاتی ہے، اس سے فروٹس کاٹے جاتے ہیں، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ لے کر اس کو کھیلنے کی کار دے دیتا ہے۔ ایسے ہی بندہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، جو اس کے لیے مناسب نہیں وہ مانگتا ہے کہ اللہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، اللہ میں لکھ پتی بن جاؤں، اللہ میں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، اللہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے اگر تو جیسے مانگ رہا ہے میں وہ تجھے دے دوں گا، تیری جان کا خطرہ ہے، تیرے دین کا خطرہ ہے، تیرے ایمان کا خطرہ ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، ایک دم کروڑ پتی بن گیا تو اب کہاں دین میں رہے گا؟ وہ دین سے ہٹ جائے گا، نافرمان ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ جب حد سے زیادہ مالدار بن جاتے ہیں تو اللہ کے دین سے ہٹ جاتے ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس آدمی کو کتنا دینا ہے اتنا ہی اللہ دیتے ہیں۔ تو رمضان کو اب آ گیا ہے، تو رمضان کو جیسے گزارنا ہے، اب جیسے میں بتایا تمام نظام العمل کو ایسے بنا لیں گے۔ دن میں 15 نمازیں، 5 وقتیہ، 5 قضا نمازیں، 5 نفل نمازیں، صبح شام کے اذکار، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی کر لینا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لیں۔